محبت میں جدائی بھی آتی ہے، کوئی بھی کامیابی کا رستہ نظر نہیں آئے اس کو تمام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہیں، کچھ شرطیں ہم نے پڑھی تھیں، کچھ کنڈیشنز پڑھی تھیں کہ کن کن شرائط کے اوپر جو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم پڑھیں گے آج کے لیسن میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ شہادتی ان محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے۔ ہم نے کلمے کے اندر دو چیزیں پڑھی تھیں، کون کون سی کلمے میں کون کون دو چیزیں ہوتی ہیں؟ لا الہ الا اللہ اور دوسری محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، اور دوسری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ پہلے لیسن کے اندر ہم نے لا الہ الا اللہ کا مطلب پڑھ لیا تھا، آج ہم انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق پڑھیں گے کہ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب کسی چیز کے اوپر یقین لایا جاتا ہے نا، کسی چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز پر عمل بھی کیا جائے گا، اس کی ہر بات کو مانا بھی جائے گا۔ عرب لوگ جب ان سے کلمہ پڑھنے کو کہتے تھے، ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم کلمہ پڑھ لو، تم امن کی حالت میں آ جاؤ گے، تم سے جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتے تو کلمہ پڑھ سکتے تھے اوپر سے، لیکن وہ یہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم نے اس چیز کی گواہی دے دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ گواہی دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اس سے پھر نہیں سکتے۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر دو ہستیاں ہیں، اللہ اور رسول۔ اللہ رسول کی ہر بات کو ماننا پڑے گا، اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دو چیزیں جو ان سی ہیں، عرب لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ دو چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جو عرب تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کلمے سے انکار کر دیتے تھے، لا الہ الا اللہ سے بھی اور محمد رسول اللہ سے بھی۔ اب دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح نریشن کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے جو شخص مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے دے ہیو ٹو کہ وہ محبت کرے کسی سے؟ میری سنت سے، یعنی جس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی اسی نے ہی نبی علیہ السلام سے محبت کی۔ آج جتنے بھی لوگ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کا عمل اور قول دونوں عشق مصطفیٰ کے اندر گوندے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب وہ واقعی حقیقی معنوں میں جو سے نا وہ عاشق رسول ہیں۔ اگر ان کا عمل اس چیز کی گواہی نہیں دیتا تو پھر وہ کسی بھی صورت عاشق رسول نہیں ہو سکتے، پھر وہ کل قیامت کے دن اپنے آپ کو نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے، وہ سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ یہی بات ہے کہ شہادت ان محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل سے پہلے تصدیق کر لے کس چیز کی؟ کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب رسول صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، اس چیز کو تسلیم کرنا ہے دل سے کہ رسول اللہ کے سچے رسول ہیں، اور رسول کا چناؤ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کا کمال نہیں ہوتا۔ انسان چاہے جتنا مرضی نیک ہو جائے، جتنی مرضی عبادتیں کر لے، عبادتیں کرنے کے بعد ریاض و نیاز کے بعد بھی انسان ولی تو بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا چناؤ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ولی کے چناؤ میں جو محنت ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی ہوتی ہے، اللہ کے فضل کے بعد محنت انسان کی اپنی ہوتی ہے۔ یعنی پہلی چیز کلمے کے اندر رسالت پر یقین رکھنے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دل سے تسلیم کر لیا جائے۔ دوسری چیز زبان سے بھی اقرار کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت کا اقرار میں جب تک زبان سے نہ ہو تب تک یقین نہیں آتا، تب تک یقین نہیں آتا۔ ہماری نوجوان نسل جب پڑھتی ہے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر، تو جب ان کو دنیاوی محبت ہوتی ہے، عشق مجازی ہوتا ہے، تو بار بار اس میں محبت کا اقرار کرنے پہ ضد کی جاتی ہے، محبت کا قول ادا کرنے پہ ضد کی جاتی ہے، کہ سوال کیا جاتا ہے کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، محبت کے بارے میں ثبوت طلب کرنا، دلیل طلب کرنا۔ حدیث ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دوست بھی تھے اور استاد شاگرد بھی تھے اور نبی اور صحابہ بھی تھے۔ اب ہوا اس طرح کہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے باغ کے اندر جا رہے ہیں، تصور کریں ذرا یہ امیجنیشن کے اندر، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے باغ کے اندر جا رہے ہیں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر سے پوچھتے ہیں عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو عمر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول
وہ ایک مرتبہ سوچ میں پڑے اور پھر فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ اے عمر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لالے پڑ گئی کہ بھئی یہ کیا بات ہوگی، میں سب کچھ جی جان لٹا دی ہے، میں اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آیا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے خود اپنے گھر کا جو آدھا سامان جو تھا اپنی ضرورت کا سامان بیچ کے جو اسے جہاد پہ خرچ کر دیا، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تک تم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھو گے تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی معلوم ہوا کہ محبت کا دعویٰ جب انسان کرتا ہے تو محبت کے دعوے کے اندر انسان کی جان کی قیمت نہیں رہ جاتی، انسان جس سے محبت کرتا ہے جان اس پہ نشاور کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ بات ضروری ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کر لینا، دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کی طرف بھیجا گیا تھا، پہلے انسانوں کی طرف اور دوسرے جنوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی جو مقصد بیان کیا جن و انس کی تخلیق کا، وہ یہی کیا کہ ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان عبادت کر ہی تب سکتا ہے جب اس کو عبادت کا طریقہ ہے، عبادت کا طریقہ معلوم ہی تب ہو سکتا ہے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھا جائے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھے گا، پروفٹ کی حدیث آئے گی، اس پر عمل کرے گا تو ایمان مکمل ہوتا جائے گا، عبادتیں کرتا جائے گا۔ بات کلیئر ہوگی؟ نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے، اور کلمے کے اندر نبی کا اقرار، نبی کی رسالت کا اقرار کرنا یہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننے کے تقاضے کیا ہیں، یعنی کن وجوہات کی بنا پر جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا جائے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتوں کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اس طرح میں نے بات کی کہ تصدیق دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک دل سے اور دوسری زبان سے، دل سے اور زبان سے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تمام باتوں کی تصدیق کی جائے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورۃ الحدید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقویٰ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان برائیوں کو چھوڑتا جائے اور نیکیوں کی طرف بڑھتا جائے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ کیا تقویٰ کی ڈیفینیشن ہے؟ برائیوں کو چھوڑتا جائے اور نیکیوں کی طرف بڑھتا جائے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تب آٹومیٹکلی انسان گناہوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا ہی اصل میں نیکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو کسی سے برا بھی نہ کرو، اگر اچھا بول نہیں سکتے تو برا بھی نہ بولو، خاموش رہو۔ خاموشی عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان گناہ سے بچ رہا ہوتا ہے، گناہ سے بچنا عبادت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے تمام احکام پر عمل کرنا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے اندر بیان فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کیا لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، کیا کرنا ہے تم نے؟ جو رسول تمہیں کوئی چیز دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اسے رک جاؤ۔ اب رسول کا دینا اور روکنا کیا ہے؟ رسول کیا کوئی کھانا تقسیم کرتے تھے، یا رسول کوئی پیسے وغیرہ تقسیم کرتے رہتے تھے؟ ایسی چیز تو نہیں تھی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایک علم کی کتاب ہے۔ معلوم ہوا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آگے کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اس میں سب سے بڑی چیز ایک علم تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے اس آیت کا مطلب اپنی طرف سے بنا کے، جو لوگ حدیث پر تھوڑا سا ڈاماڈول ہوتے ہیں، انہوں نے اس آیت کا مطلب اپنی طرف سے بنا کر کیا مطلب لے لیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں تقسیم کرتے ہیں وہ تم لے لو، اور جن چیزوں سے تمہیں نہیں تقسیم کرتے ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ معلوم ہوا وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جائے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی بجائے رسول سے مانگا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر یہ عہدہ تقسیم کر دیا اور کہا کہ رسول جو تمہیں دے دیں اس سے لے لو، اور جس چیز سے روک لیں اسی سے رک جاؤ۔ سمجھ آئی بات کی؟ حالانکہ یہ آیت کبھی بھی اس لحاظ سے فٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول کا کام علم و تعلیم کا ہے، درس و تدریس کا ہے، استاد اور شاگردی کا کام ہے۔ اس کے بعد تیسرا تقاضا، ہر مخلوق سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ وہی حدیث جو میں نے بیان کی کہ سیدنا عمر اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ دونوں باغ کے اندر ٹہل رہے تھے، خوبصورت مناظر ہیں، ہوا چل رہی ہے، پتوں کی سرسراہٹ کی آواز آ رہی ہے، سبزہ لہلہار ہے، چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے، اور ہاتھوں میں ہاتھ ہے پروفٹ اور عمر کے، اور جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ میرے سے محبت کتنی کرتے ہو۔ یہ وہی بات ہے، فرمایا کہ لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک یا رسول اللہ؟ فرمایا جب تک وہ اپنے والد، اپنے بیٹے اور اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اب یہ صرف زبان سے کہنا ہی نہیں ہے، اس کو جو ہے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھانا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ ایک طرف اللہ کے رسول کی بات آ گئی ہے، دوسری طرف بیٹے کی ضد آ گئی ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے نہیں پاپا میں نے ایسے ہی کرنا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کہہ رہی نہیں ایسے ہوگا۔ اب کس کو مانا جائے، کس کی محبت کو غالب لایا جائے؟ وہ جس چیز کی محبت کو غالب لے کے آئے گا، اس کا مطلب وہ اس چیز کو پریورٹی دے رہا ہے، اور جس چیز کو پریورٹی دے گا کل قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک وہ شادی پہ گئے، بہت بڑے عالم کی، اور وہ شادی پہ گئے تو اتنی داڑیاں رکھی ہیں، اور وہ شادی پہ گئے ہیں تو جناب اچانک سے بیٹھے بیٹھے نا پیچھے سے میوزک چلا ہے، شادی ہال کے اندر نا میوزک چلا ہے، بڑی اونچی آواز سے جناب سانگز لگے ہوئے، گانے لگے ہیں، اور آگے گئے تو کہتے کہ عجیب سا نیچے زمین پہ نا ایک پھٹا سا پڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا یہ پھٹا کس چیز کا ہے؟ کہتا حضرت یہ پھٹا نہیں ہے، یہ ڈانسنگ فلور ہے۔ کہتے حضرت یہ پھٹا نہیں ہے، یہ ڈانسنگ فلور ہے۔ تو کہتے پھر وہ ایک بندے نے پیچھے سے لائٹس آن کی، اور وہ جو پھٹا سے جو مجھے لگ رہا تھا، جو بظاہر دوسرے دوست کے کہنے پہ کہ وہ ڈانسنگ فلور ہے، اس کے نیچے سے لائٹس چلی اور وہاں پر لوگ آ کے ناچ گانا کر رہے تھے۔ کہتے یہ کسی عام بندے کی شادی نہیں تھی، یہ اس بندے کے بیٹے کی شادی تھی جس بندے کی اتنی داڑھی تھی اور بہت بڑا عالم دین تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ لوگوں کو ساری زندگی آپ گانا بجانے سے روکتے رہے اور خود جو ان سے اپنی شادیوں کے اندر گانا بجا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے، اب اس کی خواہش تو پوری کرنی ہے۔ تو مجھے بتائیں کیا یہ اللہ کے رسول کی محبت کے پر غالب چیز نہیں ہے؟ کیا کل قیامت کے اندر رسول گریبان نہیں پکڑیں گے؟ کلمہ میرا پڑھا اور محبت کس کے دل کے اندر؟ بیٹے کی، انسان کی محبت ہے، اس انسان کی جس نے کل قیامت کے دن چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ چوتھا تقاضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی دوسرے کی بات کو ترجیح نہ دی جائے، وہی بات جو میں نے ابھی بیان کر دی۔ پانچواں تقاضا، یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل طور پر لوگوں کو پہنچا دیا ہے۔ ہمارے آن لائن کلاس کے اندر بھی ایک سوال آیا تھا، وہ یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ جس طرح میں نے ایک لیسن کے اندر بتایا تھا کہ گٹھلیوں کے اوپر جو اب ہم وہ کل 7ویں یا 40ویں کے اندر جو گٹھلیوں کے اوپر پڑھتے ہیں، ذکر پڑھتے ہیں، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جب سنت سے ثابت نہیں، اس کا مطلب نیکی نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ وہ نیکی کیسے نہیں، حالانکہ اس میں تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بے شک نبی نے نہیں بیان کیا، لیکن اللہ کا تو ذکر ہو رہا ہے اس پہ، اور جس پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہ نیکی ہوگی۔ ان کا دعویٰ یہ تھا، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، دو چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز نیکی ہو، کوئی بھی عمل نیکی ہو، تو اس میں دو چیز آتی ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بتانے کی وجوہات کے اندر۔ پہلی چیز یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چھپا لیا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جب دونوں کنڈیشنز نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب وہ عمل نیکی نہیں تھا۔ اگر عمل نیکی ہوتا، وفات تو ان دنوں میں بھی ہوتی تھی۔ کتنے صحابہ کی وفات ہوئی جو نبی نے خود جا کے جنازہ پڑھایا، وہ باقی صحابہ کو تو چھوڑ دیں، عبداللہ بن ابی جب مرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جا کے مصلی پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھانے لگے تھے۔ سیدنا عمر میں حدیث میں آتا، سیدنا عمر نے باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بازو سے پکڑ کے روکا، اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ کس شخص کا جنازہ پڑھا رہے ہیں جو ہر وقت آپ کی جو نا وفات کے آپ کے پیچھے پڑا رہتا تھا، کسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول کو روکا سیدنا عمر نے باقاعدہ، لیکن اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب تک قرآن مجید کی آیت نہ نازل کر دی تب تک رکے نہیں اللہ کے رسول۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے کیا کہ اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ یہ گٹھلیوں پہ پڑھنے سے جو سر نیکی ہوتی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے تھے بلکہ آج کے دنوں کے اندر گٹھلیاں ڈھونڈنا مشکل ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ کھجوریں کھاتے ہیں، بہت کم کھجوریں کھاتے ہیں۔ کتنے گھروں کے اندر کھجوریں ہوتی ہیں ابھی بتائیں جی؟ کس گھر میں کھجوریں اس ٹائم موجود ہیں؟ 1 2 3 4 5 بچوں کے گھر میں، اور یہاں پہ تقریباً 15-20 لوگ بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیں، عرب جو لوگ تھے ان کے تو باغات ہی کھجوروں کے ہوتے تھے، ان کے تو گھر گٹھلیوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، وہ تو
کچھ بھی کھانے کو نہ ملتا تو بیٹھے کھجوریں کھانا شروع کرتے تھے، تو ایک دو بھی نہیں، ڈھیر لگائے کھاتے تھے. ہم 3 سے یا 5 سے 7 سے زیادہ کھجوریں نہیں کھاتے کہ گرمی نہ ہو جائے. وہ تو ڈھیر لگائے کھاتے ہیں، ان کے پاس گٹھلیوں کا بھی ڈھیر ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ ایسے ایسے پڑھنے سے نیکیاں ہوتی ہیں. سوال ہے نا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ گٹھلیوں پہ پڑھنے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کو نہیں معلوم تھا کہ گٹھلیوں پہ پڑھنے سے نیکیاں ثابت ہوتی ہیں. یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک علم نہیں تھا اس چیز کا. بہرحال جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نیکی صرف وہ ہے، جو بتا دیا گناہ صرف وہ ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی نیکی ہے، کیونکہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے. ایمان مکمل ہو جاتا ہے قرآن مجید کے مکمل ہونے پہ. سمجھ آ گئی بات کی. چھٹا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر ایمان لانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان نہیں تھے، یعنی بشر نہیں تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر سورۃ الکہف کے اندر بیان کیا، اگر یہ لوگ باقاعدگی سے ہر جمعے کے جمعے سورۃ کہف کی تلاوت کرتے اور تلاوت سوچ سمجھ کے کرتے، اس یقین کے ساتھ کرتے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اس علم کے ساتھ پڑھتے، تو وہ کبھی بھی یہ اعتراض نہ کرتے، کبھی بھی یہ اس بات کا اقرار نہ کرتے. وہ بات کیا آپ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کے اندر بیان فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اللہ تعالیٰ خود نبی سے کہہ رہے ہیں، کسی اور سے نہیں. اللہ تعالیٰ کسے کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ نبی سے. جو نبی کے بارے میں اعتراض ہوتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے ہم جیسے، وہ کوئی اور ہی چیز ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی سے کہا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسانوں نے اعتراض کرنا ہے، مسلمانوں نے اعتراض کرنا ہے. تعالیٰ خود نبی سے کہا، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے پہ وحی ہوتی ہے. وہی اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، ہمارے پہ وحی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ چناؤ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے چناؤ کر لیا. سمجھ آ گئی بات کی. اسی لیے وہی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی، اس کے بعد کسی عام انسان پر وحی نہیں ہو سکتی. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا مرتبہ بلند ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، صرف نبی نہیں، نبیوں کا سردار بھی بنایا. ٹھیک ہو گیا بات کم؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی اس چیز پر یقین رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. 7واں تقاضا ایمان لانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ختم نبوت پر ایمان نہیں ہوگا تو یہ بات کلیئر کٹ لکھ کے رکھ لیں. اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے تو انسان کا ایمان شک کے اندر بڑھ گیا. انسان کا ایمان شک کے اندر بڑھ گیا اگر اس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی، قانون کے اندر بھی یہ باقاعدہ ایک شک موجود ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جن سے نا اس کا یقین ہو ختم نبوت کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاکستان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں، کس چیز پر ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے. اس کی ریزن ہی سب سے بڑی یہ ہے کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. چلیں اس کے بعد نیکسٹ پارٹ کھول لیں نماز کا. صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ لیسن کے اندر پڑھا تھا مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہ کے مسائل، کہ جگہ کون کون سی ہیں نماز پڑھنے کے لیے. آج ہم پڑھیں گے اوقات نماز. نماز کے اوقات کے ہیں. اوقات جمع ہے کس کی؟ وقت کی. یعنی نماز کن کن وقت کے اندر پڑھی جاتی، کن کن اوقات کے اندر پڑھی جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر بیان فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض کی گئی ہے. یہ نماز ان سے ہے، وہ جو اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں، جو ٹائم فکس کر دیا گیا ہے، اسی پر ہی نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھنی. اس میں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ فرض ہی فکس اوقات کے اندر کی ہے، فکس ٹائمنگ کے اندر کی ہے، اس کا مطلب کہ فکس ٹائمنگ سے ہٹ کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ ماعون کے اندر بیان فرمایا کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے، ویل ہے کن کے لیے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. کون سے نمازی اللہ؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو کہ نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، سستی برتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، آمین. نماز کا سب سے پہلے نماز فجر کا وقت کیا ہے؟
پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشن ہے صحیح مسلم کے اندر کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے سورج طلوع ہونے تک ہے، طلوع فجر سے سورج طلوع ہونے تک۔ طلوع فجر کہتے ہیں، کدھر گیا؟ طلوع فجر کہتے ہیں کہ سورج جب نکلنا شروع ہوتا ہے، سورج جب نکلنا شروع ہوتا ہے، ابھی اس کی روشنی اس دنیا کے اوپر ظاہر نہیں ہوتی، اس وقت کو کہتے ہیں طلوع فجر۔ اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، طلوع کہتے ہیں مطلب نکلنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے؟ تو جب سورج بالکل طلوع ہو جاتا ہے نا، اس کی روشنی ڈائریکٹ پڑنی شروع ہو جاتی ہے، ہماری ارد گرد جو سے نا ہر طرف روشن ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ یعنی نماز فجر کا وقت کب سے ہے؟ جب سورج ابھی نکلنا سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کو کچھ دیر لگتی ہے، اس کے بعد جا کے سورج کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس ڈیوریشن کے درمیان کا وقت جو ہے وہ نماز فجر کا وقت ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب جو ہے نماز فجر کو لیٹ پڑھنا، جب آنکھ کھلی تب پڑھ لینا، یہ عمل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی سے بچائے اور نماز فجر کو وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نماز ظہر کا وقت یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے۔ سورج ڈھلنے سے مراد یہ ہے کہ یہ انسان کھڑا ہے، سورج بالکل اوپر ہے، سورج بالکل سر کے اوپر ہے۔ اب سورج جب اس طرح آگے کو بھی ڈھلنا سٹارٹ ہوا ہے، ابھی سورج انسان کا سایہ بننا سٹارٹ ہوا ہے، چاہے اتنا سے سایہ بن رہا ہے، ابھی بننا سٹارٹ ہوا ہے، اس وقت سے نماز ظہر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے، نماز ظہر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، جب یہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، لوگ کیا کرتے تھے، ایک سٹک کو اس طریقے سے کھڑا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس کا سایہ بننا سٹارٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اگر سایہ بننا سٹارٹ ہو گیا تو نماز ظہر کا وقت وہ سمجھ لیتے تھے کہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور جب مثال کے طور پہ یہ موبائل 6 انچ کا ہے، جب اس کا سایہ بھی 6 انچ کا بننا بن جاتا تھا نا، تب نماز ظہر کا وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تب نماز ظہر کا وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی جس چیز کو آپ کھڑا کریں اس چیز کا سایہ اگر اس کے برابر تک ہو جائے، اس کا مطلب نماز ظہر کا وقت مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ نماز عصر کا وقت، آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہونے سے لے کر سورج زرد ہونے تک کا ہے۔ یعنی یہ ایک آدمی کھڑا ہے، اس کا سایہ جو ہے اس آدمی کی ہائٹ کے برابر ہو گیا، یعنی یہ 6 انچ کا موبائل ہے، سایہ 6 انچ کا ہو چکا ہوا ہے، نماز ظہر کا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اس سے آگے کا جو وقت ہے سایہ اس ایک ہائٹ سے بڑھنے کا، یعنی 6 انچ سے بڑھ جانے کا جو سایہ جو ہے نا، اس کے بعد کا جو وقت ہے وہاں سے نماز عصر کا وقت سٹارٹ ہو جائے گا۔ یعنی جیسے ہی ظہر کا وقت کمپلیٹ ہوگا فوراً ہی عصر کا وقت سٹارٹ ہو جائے گا، اور کب تک ہوگا؟ سورج کے زرد ہونے تک۔ ایک ہوتا ہے پیلا رنگ اور ایک ہوتا ہے زردہ رنگ۔ سورج کا رنگ جو ہے وہ زرد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے عصر کے بعد، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نماز عصر کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ سورج کا رنگ زرد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ سورج پورا زرد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت نماز عصر کا وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ ظہر کا وقت جو ہے انسان کے سایہ سٹارٹ ہونے سے لے کے انسان کی ہائٹ جتنا سایہ ہونے تک ہے، اور وہاں سے لے کے ظہر کے عصر کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا، اور کب تک چلے گا؟ جب تک اس کا سایہ ڈبل ہو جائے یا پھر سورج زرد ہو جائے۔ نماز مغرب کا وقت، نماز مغرب کا وقت ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ مغرب کی نماز کا وقت شفق کی سرخی غائب ہونے تک کیا ہے، یعنی کہ نماز مغرب سٹارٹ ہوتی کب؟ جب شفق کی سرخی غائب ہو جاتی ہے۔ شفق کہتے ہیں ہمارے اس آسمان کو، سورج تو نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، لیکن آسمان پہ بھی لائٹ ہے، ابھی بھی ہم ایک دوسری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اس لائٹ سے، لیکن سورج ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب سورج غروب ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کی سرخیاں ابھی بھی موجود ہیں۔ اگر آپ چھت کے اوپر چڑھے نا، بہت اونچی چھت ہو، اور آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ آسمان کے اوپر اس طرح لکیریں سی لگ رہی ہیں سورج کی لائن، سورج کی روشنی کی، اس وقت جو ہے وہ نماز مغرب کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سورج جو ہے وہ ابھی غروب ہوا ہے اور نماز مغرب کا وقت سٹارٹ ہو گیا ہے، اور کب تک رہے گا؟ جب تک ہمارے ارد گرد جو ہے وہ روشنی رہے گی، تب تک نماز مغرب کا وقت رہے گا۔ جیسی روشنی ختم ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، نماز مغرب کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ نماز عشاء کا وقت، عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، یعنی مغرب کا نماز کا وقت جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا وہاں سے سٹارٹ ہوگا، کب تک رہے گا؟ مڈ آف دی نائٹ تک، آدھی رات تک۔ آدھی رات کے بعد تہجد کا ٹائم، تہجد پڑھیں، اور تہجد کے بعد دوبارہ فجر کا وقت۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ چلیں نیکسٹ پارٹ کھول لیں، ایتھکس اینڈ مینرز کا۔
لاسٹ ٹائم ہم نے جو ایتھکس اور مینرز کے پارٹ کے اندر پڑھی تھی وہ کون سی حدیث تھی؟ حدیث نمبر 6 تھی. آج ہم نے 7 پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس کو نریٹ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، گنتے جائیں، یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر. اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ والراکب علی الماشی. یعنی یہ 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ یسلم الصغیر علی الکبیر. یہ سلام کرنے کے آداب بتائے رہے ہیں، ایتھکس بتائے رہے ہیں کہ سلام کون پہلے کرے. ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے نا، ایک بندہ ادھر سے آ رہا ہے ایک بندہ ادھر سے آ رہا ہے، دونوں السلام علیکم السلام علیکم، وہ دونوں ہی پھر وعلیکم السلام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح جب کلاس کے اندر جب ٹیچر جاتا ہے، اب ٹیچر بھی سلام کہہ رہا ہے، بچے بھی سلام کہہ رہے تھے، پھر ٹیچر بھی جواب دے رہا ہے، بچے بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں. گھر کے اندر جاتے ہیں تبھی گھر میں جانے والا بھی سلام کر رہا ہوتا ہے، آگے سے بھی سلام آ رہا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے سلام بھی آ رہا ہوتا ہے، جواب بھی آ رہا ہوتا ہے. وہ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بندہ پہل کون بندہ کرے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی آداب بتا دیے. فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں. دوسری چیز وہ فرمایا کہ والمار علی القائد. وہ کیا چیز ہے کہ چلنے والا جو ان سے ہے نا، وہ کس کو سلام کرے؟ بیٹھے والے لوگوں کو. یعنی ایک بندہ چل کے جا رہا ہے اور سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلنے والا ہمیشہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے. سمجھ آ گئی بات کی؟ کیونکہ وہ گزر رہا ہے، اس نے گزر کے چلے جانا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ جہاں سے گزرتا جا رہا ہے اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو سلام کرتا جائے. یہی وجہ تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے ہوتے راستے میں، بچے اگر کھیل رہے ہوتے تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ رک کے ان سے سلام کرتے تھے، چھوٹے بچوں سے. ٹھیک ہے. کیوں؟ حالانکہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹے بڑوں کو سلام کرے. لیکن یہ چھوٹے وہ چھوٹے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چھوٹوں نے سلام کرنا ہے بڑوں کو، اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود رکتے ہیں. انا کا مسئلہ نہیں لے کے آئے کہ میں بڑا ہوں، انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا، ٹھیک ہے، یا میں نبی ہوں، یہ امتی ہے، انہوں نے سلام نہیں کیا. انا کا مسئلہ نہیں لے کے آئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا کہ چھوٹے بچے ان کو نہیں علم، اس لیے میں خود سلام کر لیتا ہوں. سمجھ آ گئی بات کی؟ اسی طریقے سے آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ چھوٹے ہیں، بلکہ آپ بڑے ہیں اور سائڈ پہ چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں. اب چھوٹوں نے سلام نہیں کیا آپ کو، آپ کیا کریں؟ 2 جا کے لگائیں تو سلام کیوں نہیں کیتا؟ تیرے نہیں پتا بڑھیا ایسے کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، وہ یہ کہ فوراً آپ خود سلام کر لیں. جب آپ سلام کریں گے، یقین جانیں جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے نا، دوسرے شخص کے دل کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. یہ قدرت کی طرف سے ایک چیز ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، جو مرضی کر لیں آپ. تیسری چیز وہ فرمایا کہ والقلیل علی الکثیر، کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. سمجھا گی بات کی؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اچھا، کم لوگ اگر زیادہ لوگوں کو سلام کریں نا، وہ ایک ہی مرتبہ اونچی آواز سے سلام کر لیں گے، ایک ہی مرتبہ اونچی آواز سلام کریں گے، ساروں کو سلام ہو جائے گا. لیکن زیادہ لوگ اگر کم لوگوں کو سلام کرنا، پھر ان کو ایک ایک کو سلام لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، جو کہ محفل کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. سمجھا گی بات؟ مثال کے طور پہ آپ جناب، یہ تقریباً 15-20 لوگوں کی کلاس ہے، ایک بچہ آتا ہے اور سارے جو ان سے نواری سے اس کو سلام کرنا شروع کرتے ہیں. 20 بندے سلام کریں گے، 5 منٹ سلام پہ گزر جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ہوا گیا اس طرح ایک ایک بچہ آتا جائے گا اور سارے سلام لیتے جائیں گے، پھر کلاسز نہیں ہوا کریں گے، پھر سے سلام ہوا کریں گے. اسی لیے فرمایا کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹے بڑوں کو سلام کر لیں، چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کر لے، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کر لیں. پھر ایک اور چیز فرمائی، وہ یہ فرمایا کہ والراکب علی الماشی، کہ سوار جو ان سے ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. کس کو سلام کرے؟ سوار شخص چلنے والے کو سلام کرے. یعنی ایک بندہ سواری بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ جو ان سے نا وہ پیدل آ رہا ہے. اب وہ جو سواری والا شخص ہے وہ کس کو سلام کرے؟ پیدل چلنے والے کو. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ کچھ آداب ہیں سلام کرنے کے. اس چیز کو لازماً آپ اپنائیں گے تو آپ کے لیے خود کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، بجائے جو سے نا وہ ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے. سمجھ آ گئی بات کی؟ بعض اگر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب اسکولس کے اندر جاتے ہیں نا بچے، اب بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ جب ٹیچر کلاس کے اندر آئے تو کون سلام کرے؟ بچے. اور کس طریقے سے؟ کھڑے ہو کے باقاعدہ کریں اور اتنا لمبا سارا سلام کریں، یہ سکھایا جاتا ہے. حالانکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ وہ یہ کہ والمار علی القائد،
چلنے والا کس کو سلام کرے؟ بیٹھنے والوں کو. کم لوگ کس کو سلام کریں؟ زیادہ لوگوں کو. ٹیچر 15 آتے ہیں اور بچہ ایک ہوتا ہے. ٹیچر ایک ہوتا ہے، بچے 15 ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اس طریقے سے ٹیچر جو ان سے ہے وہ چل کے آ رہا ہے اور بچے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ٹیچر کا زیادہ حق ہے بچوں کو پہلے سلام کرے. اور بچوں کو چاہیے کہ وہ آگے سے پورے پراپر طریقے سے جواب دیں. ٹھیک ہے، وہ ہے پاروں میں نہ پڑ جائیں کہ نہیں جی ہوتے بڑی گال ہے جناب ٹیچر ہمیں آگے سلام کرتے ہیں. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. چلے لاسٹ پارٹ کھول لیں. سیرہ و پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے پہلا پارٹ پڑھ لیا ہوا تھا پیدائش سے نبوت تک کا. آج ہم اسے پچھلے لیسن کے اندر بھی ہم نے نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کر لیا تھا نبوت سے ہجرت تک کا. آج ہم نے پڑھنا ہے وحی کے 7 طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ 7 طریقوں سے وحی نازل ہوتی ہے. پہلی چیز، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اس کا مطلب نبی کو خواب کے اندر کوئی چیز بتائی جاتی ہے نا، تو وہ خواب جو ان سے ہے نا وہ وحی ہے. وہ وحی میں چیز بتائی جا رہی ہے. سمجھا گی بات کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ جادو ہوا تھا. ایک مرتبہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا. اب جادو کا جو توڑ بتایا گیا تھا نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں بتایا گیا تھا. سو رہے تھے اور دیکھا کہ 2 لوگ آئے ہیں، 2 فرشتے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا سر والی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، ایک ادھر اور ایک ادھر. آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، آپس میں سوال جواب کر رہے ہیں. ایک بندہ دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ اس بندے کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا جواب دیتا ہے کہ اس پہ جادو ہے. پھر وہ کہتا ہے کس نے جادو کی ہے؟ اب دونوں فرشتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے آپس میں بات کر رہے ہیں. بظاہر تو آپس میں بات کر رہے ہیں لیکن بتانا کس کو مقصود ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانے کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانے کا مقصد جو سے نا وہ انڈائریکٹلی پوری امت کو بتانا ہے کہ جو جب جادو ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ اس بندے کو کیا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ جادو ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جادو کس نے کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے کی ہے. کس چیز پہ کی ہے؟ بالوں پہ کی ہے. کیسے کی ہے؟ وہ 3 گرے باندھی ہیں. وہ 3 بال تھے، ان پہ جو سے نے 11 گرے باندھی ہیں. کیسے باندھی ہیں وہ بھی طریقہ بتایا. پھر وہ بال ہیں کہاں پہ؟ وہ ایک تھیلی کے اندر ہے. تھیلی کہاں پہ ہے؟ وہ ایک کنویں کے. کنواں کہاں پہ؟ کنواں فلاں جگہ پہ ہے. نام تک بتایا، کنواں فلاں جگہ پہ ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ سورۃ فلق و سورۃ ناس کی یہ آیتیں تلاوت کرنے. نبی علیہ السلام سو کے اٹھے، فوراً صحابہ کو بلایا اور پکڑا اور ساتھ چلے گئے اس کنویں کی جانب. وہاں پہ گئے اور جا کے وہ جھاڑیاں ہٹائی. ایک کنواں تھا، غالباً زرقان کا کنواں تھا، آئی تھنک سو، پر نام مجھے کنفرم نہیں ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، صحابہ سے کہا کہ اوپر سے جھاڑیاں ہٹاؤ. جھاڑیاں ہٹائی. وہ ایک گندا ترین کنواں تھا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا اندر جاؤ اور فلاں کلر کی تھیلی ہوگی اس تھیلی کو نکال لاؤ. وہ تھیلی کو نکال کے لے کے اندر سے 3 بال نکلے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو باہر نکالا اور وہ صورتوں کی تلاوت کی اور وہ بال کھل گئے اور جادو اس طریقے سے ختم ہو گیا. بتانے کا مقصد ہے، اس واقعے کو سنانے کا مقصد ہے کہ نبی کے خواب جو ان سے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتے ہیں؟ وحی ہوتے ہیں. یعنی خواب کا ایک وحی کا ایک طریقہ سچا خواب ہوتا ہے. دوسرا، الہام. فرشتہ دکھائی دیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ مجھے الہام ہو گیا. وہ الہام کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر کوئی بات آ گئی اچانک سے. وہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کا دل ڈر رہا ہو کسی چیز سے کہ یار کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وہ دل کے اندر الہام ہو رہے ہیں. اب وہ الہام کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، انسان کے اپنے نفس کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اور بعض کا شیطان بھی انسان کے دل کے اندر کچھ باتیں ڈال دیتا ہے. انسان کے دماغ کے اندر، کان کے اندر جو سے نا بولتا رہتا ہے. اب کان کا ڈائریکٹ تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. جو چیز انسان سنتا رہتا ہے نا وہ انسان کے بعد کا دل میں بھی اتر جاتی ہے چیزیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے دل کے اندر بھی بعض کا باتیں شیطان ڈال دیتا ہے. انسانی شکل میں فرشتہ دہیہ کلبی ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتا تھا. یعنی فرشتہ آتا تھا انسانی شکل کے اندر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کرتا تھا. سمجھا کی بات کی؟ اس کے بعد چوتھی چیز وحی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی گھنٹی بجنے کی طرح آتی تھی. اچانک اس طرح گھنٹی بجنے کی آواز ہے، ٹن، الارمنگ آواز ہوتی تھی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا تھا کہ حدیث جو سے نا وہ وحی نازل ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اٹینشن ہوتے تھے. 5واں طریقہ، فرشتہ اپنی اصلی شکل میں بھی آتا تھا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں نے ایک مرتبہ جبرائیل کو دیکھا. جبرائیل کو کیسے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی آواز آ سے رہی. آگے دیکھا، آگے بھی کچھ نہیں. پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی. ادھر دیکھا، کچھ بھی نہیں. اوپر دیکھا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے اپنے پروں کے ساتھ اس پوری کائنات کو ایسے گھیرا ہوا تھا.
اپنے پروں کے ساتھ. جس فرشتے کے پر اتنے بڑے ہوں کہ اس نے پوری زمین کو اس طرح آپس میں گھیرا ہو, وہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا, اور اتنی بڑی مخلوق کو دیکھ کے انسان کتنا ہیبت زدہ ہو گیا ہوگا. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھا اور وہ ڈر گئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے اندر بڑا جگرا رکھا ہوتا ہے, بڑا حوصلہ رکھا ہوتا ہے. وہ نبی تھے تو ثابت قدم رہے. عام انسان ہوتا تو فوراً بے ہوش ہو جانا تھا, اور اس نے اس کی روح پرواز ہو جاتی تھی اور سیدھا ڈائریکٹ آسمان کے دروازے کھلنے تھے, اس نے اوپر چلے جانا تھا. لیکن کیونکہ نبی تھے, نبی کے حوصلے بلند ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ جو سے ہدایت ہوتی ہے, اسے نبی علیہ السلام قائم رہے بات چیت کے ذریعے. یعنی وہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج کی رات ہوئی, جیسے نماز کی فرضیت. اچھا, معراج کی رات جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے تھے, وہاں پہ کون کون سی چیزیں تحفے ملی تھی؟ نماز, دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, اور ایک اور بھی چیز تھی جس کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کرنے کی آپشن دی گئی تھی. مہمان نوازی کسے کی گئی تھی؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب آسمان پہ گئے معراج کی رات تو 2 چیزیں پیش کی گئی, ایک شراب اور دوسری چیز دودھ. فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پی لو. تو اللہ کے رسول نے دودھ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دودھ کو پی لیا. مفسرین کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں کہ اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کی جگہ شراب کو ہاتھ لگا لیتے, شراب کو پی لیتے, تو آج امت پہ شراب حلال ہوتی. دودھ کو پیا اس لیے دودھ پسندیدہ عمل قرار دیا گیا, پسندیدہ چیز قرار دی گئی, اور دودھ پینا سنت بھی قرار دی. ایک اور بھی چیز, آپ دودھ پئیں اس نیت سے. میں نے بتایا نا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا, علی دن میں کتنا وقت عبادت کرتے ہیں؟ سیدنا علی نے کہا میں 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں. میں نے شاید پہلے ہی بتایا تھا. وہ بندہ پریشان کہ 24 گھنٹے عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ بندے نے اپنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں, بندے نے لوگوں سے بات چیت کرنی ہے, بندے نے سونا جاگنا ہے, کھانا پینا ہے, بندے نے باتھ روم جانا ہے, نہانا ہے, ٹھیک ہے, بندے نے رات کو سونا ہے, کچھ بھی کرنا ہے. مطلب 24 گھنٹے عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدنا علی کہتے ہیں میں جو بھی کام کرتا ہوں پروفٹ کی سنت کے مطابق کرتا ہوں, وہ عمل میرا جو ہے عبادت گنا جاتا ہے. یہی بات ہے کہ آپ اگر دودھ کو اس نیت سے پئیں کہ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ہم نے معراج کی رات جا کے آسمانوں پہ جا کے دودھ کو پیا ہے, آپ کو انشاءاللہ دودھ پینے کا بھی اجر ملے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, نیکیاں کمانے کے طریقے ہیں. اس کے بعد براہ راست گفتگو کرنا. اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو کرنا, جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفتگو تھی. موسیٰ کا لقب کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ کلیم اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا. موسیٰ علیہ السلام کا لقب یہ تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے طور پہ. طور کے پہاڑ کے اوپر جب موسیٰ علیہ السلام جاتے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہوتے تھے, بات چیت کرتے تھے. اسی طریقے سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض کا اللہ تعالیٰ بات چیت کر لیتے. اس طرح معراج کی رات بات چیت کی, ٹھیک ہے. یہ بھی طریقہ تھا ایک وحی کے نازل کرنے کا. تو یہ 7 طریقے ہیں جس طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی. ان طریقوں کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب احادیث کو ہم پڑھیں گے, احادیث کے اندر آئے گا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور خواب کے اندر یہ دیکھا اور پروفٹ نے اٹھ کے یہ کر دیا, اور جب کر دیا تو امت آج تک کرتی آ رہی ہے. اب وہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. سنت کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ وحی نازل ہوئی ہے. وحی کیسے نازل ہوئی ہے؟ خواب کے اندر. اگر ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ خواب میں جو بات کی جاتی ہے نبی کو وحی ہوتی ہے, تو ہم عمل کس طریقے سے کریں گے؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ 7 طریقے پڑھنے کا مقصد یہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا قبول کرے, اور جو آج ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.